اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعو. تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی قدر، آج کی ویڈیو کو بیسیکلی آپ لوگوں نے تھمبنیل دیکھ ہی لیا ہوگا. یزید اور ائمہ اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کے لحاظ سے جو حکومتی اختلاف جو محدثین نے تشریحات کی ہیں حدیث کی، اس پہ مرزا انجینئر جیلمی اور مفتی اسحاق جھالوی مرحوم، ان دونوں کی ایک آپس میں گفت و شنید ویڈیو ریکارڈڈ تھی. میں نے تھمبنیل دیکھا تو مجھے لگا شاید یزید کو دھویا پکڑ کے، لیکن جب ویڈیو دیکھی تو میں حیران رہ گیا کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم صرف اور صرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق چل رہے ہیں، لیکن اتنا بڑا یہ علماء پرستی کا ایلیمنٹ. اب چونکہ مفتی اسحاق صاحب عقیدتاً وہابی ہیں تو انہوں نے ڈیفینیٹلی یزید کے لحاظ سے کوئی نہ کوئی ایسی بات تو کرنی تھی جہاں یزید نہ صحیح تو پھر حامی جو ہیں یزید کے، ان کی دفاع کی کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے. I was very shocked جب میں نے یہ چیزیں دیکھی. میں نے کہا یار حیرت ہے. چلیں مفتی اسحاق صاحب کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ مرزا انجینئر کے سوال کے جواب میں وحدت کیا فرما رہے ہیں. مگر خلیفہ جو ہے نا یا عمرا، اس میں پھر نہ شیعہ حضرات والے ائمہ جو نا بہت چوٹی کے لوگ ہیں، لیکن حکومت نہیں، وہ حکومت نہیں ملی. ان میں سے حضرت امیر المومنین علی ہیں، بعد میں حضرت حسن ہیں، پھر امام مہدی ہو سکتے ہیں. درمیان میں کوئی نہ حاکم وقت نہیں ہوا. لائق بے شک وہ خلافت کے دوسروں سے زیادہ عمر نہیں نا ان کو پھر واقعی ملی، اس لیے وہ تو مراد نہیں. دوسرے جو ناسبی لیتے ہیں کہ لگاتار، اس میں وہ پھر کہتے ہیں ناسبیوں کو دفع کریں، مگر جو اہل سنت میں سے قائل نا کہ لگاتار یزید بھی آگے، یہ ہمارے شیعہ دو دکھاتے ہیں، یہ دیکھو مولا علی قاری نے شرح فقہ نے یزید کو بھی لکھا. بھائی انہوں نے لکھا، ساتھ ہی کہتے ہیں ظالم ہے. یہ عزیزان گرامی قدر، تو ڈیفینیٹلی آپ نے مفتی اسحاق صاحب کی بات سن لی ہوگی. دیکھیں مرزا جیلمی صاحب، اب مفتی اسحاق صاحب کی اس بات کا آپ ہی کو جواب دینا ہے. میں حیران ہوں خدا کی قسم کہ یہاں پر علماء پرستی کا جو ایلیمنٹ مفتی اسحاق نے کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے وہ کس حد تک باطل ہے. نہیں یار، اتنا بھی کوئی انداز ہونا اپنے علماء کا کہ دفاع کرنے پہ آ رہے تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے. اور بخاری و مسلم کی جو حدیث ہے جس میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 خلفاء کی نشاندہی کی ہے، اس کے لحاظ سے مفتی اسحاق صاحب کی عجیب ہی یہ کلاسیفیکیشن ہے اور عجیب جسٹیفیکیشن یہ دے رہے ہیں کہ چونکہ ائمہ اہل بیت بڑے چوٹی کے امام تھے لیکن انہیں حکومت نہیں ملی، لہٰذا وہ مراد نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور بھائی اگر منصب سے مراد آپ کے ہاتھ میں کرسی ہونا ہے تو اس طرح تو بہت سارے انبیاء علیہم السلام ہیں جو اپنے وقت میں حاکم نہیں رہ سکے، تو کیا وہ سب کے سب اللہ کی حجت نہیں ہے؟ وہ حجت الہیہ پھر نعوذ باللہ ڈکلیئر نہیں کیے جا سکتے. خیر، یہاں پر بیسیکلی بات یہ ہے کہ یہ ظاہری خلافت کے مسئلے پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہی نہیں. یہاں مسئلہ ہی باطنی خلافت کا چل رہا ہے، اور اسی مسئلے پر مرزا جونیئر صاحب کے جو محدث ہیں دور حاضر کے، قاری ظہور احمد فیضی، انہوں نے پوری کتاب لکھی ہے خلافت الباطنیہ. یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، پوری کتاب لکھی ہے انہوں نے. پھر اگر اس مسئلے کو کلیئرلی نہیں دیکھا جا رہا تو پھر سبحان اللہ ہے. وائزن اہل بیت صلوات اللہ علیہ مجمعین کا حجت الہیہ ہونا، اس پر علامہ محمد صداقت علی فریدی، حافظ صداقت علی فریدی صاحب نے، میں کہتا ہوں بہت ہی کمال اور بے انتہا اعلیٰ کتاب لکھی ہے احمد رضا خان بریلوی صاحب کے رد میں، انوار الثقلین علی رد مطلع القمرین. اس کتاب میں انہوں نے ان کا حجت ہونا بھی ثابت کیا من اللہ، اور بہت سی ایسی باتیں پیش کی ہیں جن پر ناسبیت آڑے آ جاتی ہے، اور لیکن کچھ کر نہیں سکتی. سوری عزیزان، اب چلتے ہیں دلائل کی طرف. سب سے پہلے تو ملا علی قاری کی کتاب، ہاں بالکل ہم آپ کے سامنے واضح کر کے جائیں گے، اور 12 خلفاء سے مراد کون ہے وہ بھی آپ کے گھر کے عالم سے دکھائیں گے ہم. یہ شرح فقہ اکبر، اب اس میں صفحہ نمبر 151 میں جہاں اسی حدیث کی تشریح کی ہے ملا علی قاری نے 12 خلفاء کی، تو وہ واضح دیکھنے ہیں یہ 6 نمبر پہ یزید بن معاویہ کا ذکر کیا ہوا ہے. بالکل واضح عبارت آپ کے سامنے موجود ہے، کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، واضح اس نے یزید کا نام لکھا ہے. عزیزان، اور یہ مفتی اسحاق صاحب کی ملا علی قاری کے دفاع میں بالکل بے جا تعویل
کہ انہوں نے جی بالکل خلفاء کے اندر شامل کیا ہے، لیکن وہ انہوں نے ظالم بھی تو لکھا ہے. اور بھائی ظالم لکھا ہے تو خلفاء عادل خلفاء میں نام کیوں لکھا؟ یہ کمال ہے کہ ظلم بھی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ سے خلیفہ بھی بن جاتے ہیں. غاصب حکمرانوں کی فہرست میں اگر یزید کا نام، جیسے کہ بعض ائمہ اہل سنت نے لکھا ہے، ہم اس کی محرم الحرام میں ساری جتنی وضاحتیں دے چکے ہیں. ہمارا سوال یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے تحت عادل خلفاء میں نام کیوں لکھا ہے معاویہ، یزید اور مروان کا؟ چلو وہ تو ابھی یزید کی بات چل رہی ہے، یزید کو ہی لے لیتے ہیں. وائزن اب ایک اور عبارت میں آپ کو دکھا دوں. یہ تو بڑا ہی تگڑا حوالہ ہے جی. علامہ شبلی نعمانی صاحب، ان کی یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے تو خیر سیرت کی کتاب میں بھی یزید کے دفاع پہ ہاتھ نہیں ہٹایا. جلد نمبر 3 میں صفحہ نمبر 382 پہ یہاں پہ آپ دیکھیں کہ 12 شخص جو مراد ہیں جی اسلام کی خدمت بنے، وہ متقی تھے. حافظ ابن حجر ابو داؤد کے الفاظ کی بنا پر خلفاء راشدین و بنی امیہ میں سے ان 12 خلفاء کو گناتے ہیں جن کی خلافت پر تمام امت کا اجماع رہا، اور انہی میں سے ایک ہے معاویہ اور یزید. یہ امت کا اجماع ہے یزید کی خلافت پہ، وہ متقی ہے. عزیزان، اور یہ شبلی نعمانی صاحب کون ہیں؟ یہ مفتی اسحاق صاحب کی اپنی کتاب ہے مقصد حسین. اس میں مفتی اسحاق صاحب نے صفحہ نمبر 115 پہ واضح آپ دیکھ سکتے ہیں شبلی نعمانی کا ذکر کیا گیا. مولانا شبلی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، ان کے رحمت اللہ علیہ کے بقول بھی یزید متقی اور عادل خلفاء میں شمار ہوتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. عزیزان، اور پھر مرزا جونیئر جیلمی اور مفتی اسحاق صاحب کے مشترکہ پیر مودودی صاحب، ان کی ایک عبارت میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. انہوں نے یزید کے لحاظ سے کیا لکھا؟ یہ ابو یزید محمد دین بٹ ملعون کی کتاب میرے ہاتھ میں موجود ہے، رشید ابن رشید، یزید کے اوپر جو اس نے لکھی تھی. اس میں آپ صفحہ نمبر 370 پہ چلتے ہیں تو مودودی صاحب نے ماشاءاللہ یہ تقریز لکھی ہوئی ہے. کیا جی؟ ہمیں اپنی عاقبت کی فکر کرنی چاہیے اور یزید رضی اللہ عنہ استغفر اللہ کے انجام کو اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے. ابو الاعلی مودودی، نعوذ باللہ من ذالک. جی عزیزان، تو میں کیا کہوں؟ اب مجھے خود بتائیں کیا اس مسئلے میں کیا پیچھے رہ گیا. خیر، اب مرزا جونیئر جیلمی کی ایک ویڈیو ہم آپ کو دکھاتے ہیں جس میں وہ ایک امام اہل سنت کا باقاعدہ دفاع کر رہے ہیں. وہ آپ دیکھیں، پھر ہم اس کتاب سے بھی آپ کے سامنے وضاحت رکھتے ہیں. بالکل ابن کثیر نے لکھا. حالانکہ ابن کثیر کے بارے میں بریلوی کہتے ہیں ناسبی تھے، نعوذ باللہ. نہیں کوئی ناسبی شسبی نہیں تھے، جھوٹ بولتے ہیں، کوئی ناسبی نہیں تھے. جی عزیزان، ڈیفینیٹلی آپ نے مرزا جیلمی صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی. جی ابن کثیر کوئی ناسبی نہیں ہے، کوئی ناسبی نہیں. اچھا آئیں ابن کثیر کی حق درجہ ناسبیت آپ کے سامنے ہم یہاں دکھاتے ہیں، جس نے تسلیم کیا کہ یزید نے قتل حسین کے بعد جشن منایا ہے باقاعدہ، اور شراب پی کے شاعری پڑھی ہیں اپنی کتاب البدایہ و نہایہ تاریخ ابن کثیر میں. جلد نمبر 3 میرے پاس موجود ہے، اسی کی چوتھی جلد میں وہ ساری چیزیں موجود ہیں. صفحہ نمبر 540 پہ یہ 12 خلفاء والی جو عبارت ہے اس کے بارے میں آپ دیکھ سکتے ہیں. انہوں نے جب ذکر کیا بخاری کے لحاظ سے تو وہاں پہ یزید رضی اللہ عنہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یزید کا صرف ذکر نہیں کیا، اس رضی اللہ عنہ بھی کہا ابن کثیر نے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ مرزا جیلمی صاحب کے بقول ناسبی نہیں تھا، اور پھر بھی اتنی گھٹیا چیز لکھ کے گیا. عزیزان، میں کہتا ہوں انسان میں تھوڑی سی شرم اور حیا ہونی چاہیے. کس منہ سے کہتے ہو ابن کثیر ناسبی نہیں ہے؟ آپ حضرات خود ناسبی ہیں، آپ نے دوسروں کو کیا بتانے سنیت کیا ہوتی ہے. خیر عزیزان، اب ایک فوٹو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، ذرا یہ چیک کریں. مرزا جونیئر جیلمی صاحب جنہیں باقاعدہ حسینی کا ٹائٹل دیتے ہیں، نواب وحید الزمان حیدرآبادی. عزیزان، یہ ان کی کتاب میرے ہاتھ میں جلد اول موجود ہے، لغات الحدیث. آئیں بخاری اور مسلم کی حدیث کی تشریح 12 امام کون ہیں وہ میں آپ کے سامنے واضح کرتا چلوں. صفحہ نمبر اس کی 61 جلد 1 میں لغات الحدیث وہ واضح یہاں پہ بالکل کلین کٹ الفاظ میں لکھتے ہیں. ہم نے ہدیۃ المہدی میں یہ لکھا ہے کہ ان 12 امیروں سے ائمہ اثنا عشر 12 امام صلوات اللہ علیہ مجمعین مراد ہیں، اور امارت سے دینی پیشوائی اور سرداری مراد ہے، نہ کہ حکومت ظاہری. واللہ العالم. جیسا کہ ہم نے ابھی اپنا مطالبہ پیش کیا تھا، کوئی شیعہ نہیں ہے عزیزان. جیسا کہ مفتی اسحاق نے ویڈیو کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ جی وہ شیعہ اس پہ اہل بیت کے ائمہ صلوات اللہ علیہ مجمعین کو پیش کرتے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ آپ کے گھر کے
عالم ہیں. ہمیں آپ کی کتابوں کی محتاجی نہیں ہے سر. ہم آپ کے ائمہ حدیث اور یہ اسناد حدیث کے محتاج نہیں ہیں. ہمارے پاس اپنے مصادر موجود ہیں, ہمارے پاس اپنے منابع موجود ہیں اپنے عقائد پر. ہم آپ کی کتابوں کے محتاج نہیں. لیکن آپ کے اکابرین جو شرح میں لکھ رہے ہیں کم از کم اس کو تو تسلیم کر لیں. اب اللہ جانے, ایک جگہ تعریف بھی کرتے ہیں دوسری جگہ رد بھی کرتے ہیں. اللہ ہی خیر کرے ان کی دوگلی پالیسی. دیٹس آل عزیزان. ہوتی ہے آپ سے ملاقات اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ. ٹل دین ٹیک کیئر. مولا حسین وارث.